السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نور عروج کے قلم سے تحریر کردہ ناول دیدے یارم کی 12 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو مکمل ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج ہی TBL کی سبسکرپشن حاصل کر کے اس ناول کو مکمل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کے جانب۔ حاجب ہمارا بچہ۔ ملکہ زلیخا اسے دیکھتے تڑپ کر آگے بڑھی۔ ان کی حالت دیکھتے حاجب کا تیش سے برا حال تھا، اس کا جسم آگ اگلنے لگا تھا۔ بادشاہ ربی جانتے تھے اگر انہوں نے حاجب کو قابو نہیں کیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ حاجب ہوش میں آئیں، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے۔ بادشاہ ربی نے اسے سمجھایا جس نے ایک ہی جھٹکے میں وہاں لگے تالے کو توڑا تھا۔ چلیں بابا جان، ماں فی الحال ہمارا آپ دونوں کو یہاں سے صحیح سلامت نکالنا ضروری ہے۔ جلال کا ہم وہ حال کریں گے کہ اپنے ہونے کا پچھتائے گا وہ۔ حاجب غصے سے بولا تو بادشاہ ربی اور ملکہ زلیخا باہر آئے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ باہری شائق ان کا منتظر تھا۔ وہ چاروں قبیلے سے باہر آئے تو ساشا انہیں دور سے دکھائی دی۔ وہ سپاہی کہاں ہے ساشا؟ شائق نے پوچھا تو وہ پراسرار سا مسکرا دی۔ وہ سب جنگل چھان رہے ہیں ابھی اس کی تلاش میں جس سے مجھے خطرہ تھا، پھر میری تلاش میں پھریں گے۔ ساشا کے مسکرا کر کہنے پر شائق نفی میں سر ہلا گیا۔ چلو یہاں سے، بابا جان اور ماں کو فی الحال محفوظ مقام تک پہنچانا ضروری ہے، ان سب سے ہم بعد میں نپٹیں گے۔ حاجب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سب وہاں سے نکلتے زاہد بابا کے گھر پہنچے۔ حاجب میری جان۔ ملکہ زلیخا نے فرصت سے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو جذباتی ہوتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو دی۔ ہمیں لگا تھا ہم آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ملکہ زلیخا نے اس کا ماتھا چومتے نم آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دے ماں، ہم آپ دونوں سے اتنا عرصہ غافل رہے، ہماری وجہ سے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑا۔ حاجب نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے بولا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا تھا حاجب؟ بادشاہ ربی نے سنجیدگی سے پوچھا جس پر اس کا چہرہ اسپاٹ ہوا۔ ہم نہیں جانتے یہ کس نے کیا، ہماری پشت پر وار ہوا تھا۔ حاجب اسی انداز میں بولا، کس سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ حاجب ربی، اور کسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو اس سب کے ذمہ دار ہیں، آخر ثابت کر ہی دیا انہوں نے کہ زمزمہ قبیلے کے جنات وفا کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ بادشاہ ربی تیش زدہ سے بولے تو حاجب لب بھینچ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بادشاہ ربی، کس نے کیا یہ سب؟ ساشا سے اپنے قبیلے کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تبھی صدمے سے پوچھا، آپ بتائیں گے کہ ہم بتائیں حاجب ربی؟ انہوں نے حاجب کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا جان، انہوں نے جو کیا ہم نہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھول سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا دھوکہ ہماری محبت کو دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم نے سب سے زیادہ محبت کی تھی ان سے، مگر ہمیں جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ ہے لیلا شمون۔ حاجب کے صرف لفظوں میں ہی نہیں لیلا میں بھی، لہجے میں بھی نفرت تھی۔ لیلا؟ شائق اور ساشا بے یقینی سے انہیں تک رہے تھے۔ کیا اس سب کی ذمہ دار لیلا تھی؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حاجب اس وقت ہم پر کیا گزری تھی جب ہم نے لیلا کے منہ سے یہ اعتراف سنا تھا، اور انہوں نے یہ سب کیا بھی کیوں؟ صرف قبیلے کی سربراہی پانے کے لیے؟ بادشاہ ربی کو وہ دن یاد آیا جب وہ لیلا کو چھڑانے زمزمہ قبیلے گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمارے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سپاہی نے اسے حملے سے روکنے کے لیے سردار کی دعوت دی تو وہ تیار ہو گئی۔ جس وقت وہ زمزمہ قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے، انہیں سربراہی کرسی پر بیٹھی لیلا کو دیکھ کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ وہ یہاں کسی کو بھی تصور کر سکتے تھے مگر لیلا کو ہرگز نہیں۔ لیلا بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہم آپ کو ہی چھڑانے آئے تھے، حاجب شدید خطرے میں، مگر آپ اس کرسی پر کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے بات کا آغاز کیا جبکہ لیلا کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میں اس کرسی پر بیٹھی ہوں کیونکہ یہ قبیلہ میرا ہے، یہاں کی سردار میں ہوں۔ لیلا کے لفظوں پر وہ بری طرح چونکے۔ اگر آپ سردار ہیں تو آپ پر اور حاجب پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ انہیں لگا تھا یہ کام راجن کا ہے، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ ہم دونوں پر حملہ ہوا تھا؟ لیلا نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ حاجب زخمی حالت میں پائے گئے ہیں، ان کی پشت پر کسی نے خنجر سے وار کیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ پر حملہ نہیں ہوا؟ انہوں نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہیں یہ وہ خنجر تو نہیں جس سے بادشاہ حاجب کی پشت پر وار کیا گیا؟ اپنا خنجر نکال کر ان کے سامنے لہراتے بولی۔ مطلب؟ انہوں نے شدت دل سے دعا کی تھی جب وہ سوچ رہے تھے ویسا نہ ہو۔ یہی کہ آپ کے بیٹے پر حملہ کسی اور نے نہیں، میں نے کیا تھا۔ حاجب ربی کو خنجر میں نے مارا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت سی تھی جس پر بادشاہ ربی گنگ سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیوں؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکے۔ کیونکہ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے خون سے، آپ کے قبیلے سے۔ آپ سب کی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کھو دیے، ہمارے قبیلے نے بے پناہ مشکلات سہیں، راجن جیسا شیطان ہم پر مسلط ہوا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ لیلا شدید تیش زدہ بول رہی تھی۔ اگر یہ سب کیا بھی تھا تو ہم نے کیا تھا، آپ کی دشمنی ہم سے تھی تو حاجب کے ساتھ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ وہ تو محبت کرتے تھے آپ سے۔ اگر وہ ان کے بیٹے کی محبت نہ ہوتی تو اب تک وہ اس کی جان لے چکے ہوتے، کیونکہ وہ آپ کی کمزوری ہے۔ آپ کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوتا؟ کیا آپ وہ تکلیف سمجھ پاتے جو میں نے محسوس کی؟ نہیں، اب آپ ساری عمر وہ اذیت سہیں گے جو میں نے سہی۔
ویسے بھی آپ کے شہزادے کو لگتا تھا محبت ہی سب ہوتی ہے، تبھی بیوقوف میری سازش کا شکار ہو گیا۔ میں نے اسے وہیں مارا جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیلا کو اپنے کیے کا رتی برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ آپ نے یہ سب صرف بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، اپنا اصل مقصد بتائیں۔ بادشاہ ربی اگر سامنے والے کی سوچے نہ پڑھ پاتے تو بادشاہ نہ ہوتے۔ ہاں، مجھے بدلہ بھی لینا تھا اور کوہ کاف کے سب سے طاقتور جن کا خون بھی درکار تھا۔ حاجب ربی کو مار کر میں نے اس کی طاقت حاصل کی اور خود کو اتنا طاقتور بنا لیا کہ راجن جیسے طاقتور جن کو ختم کر سکی۔ اب میرے پاس سب ہے، میرا قبیلہ بھی اور طاقتیں بھی۔ لیلا نے تمسخر سے کہتے واپس قدم بڑھائے۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جان سے مار ڈالیں گے۔ بادشاہ ربی نے آگے بڑھتے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لیں یہاں مجھے مارنے کی کوشش کر کے مرنا پسند کریں گے، یا واپس جا کر اپنے مرتے ہوئے شہزادے کے پیچھے اپنے قبیلے کو بچانا چاہیں گے کیونکہ آپ کے قبیلے پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ لیلا کے الفاظ پر ان کے قدم رکے تھے۔ حاجب قبیلے میں نہیں تھا، نہ ہی شائق، مطلب ان کے قبیلہ بے یار و مددگار تھا۔ لیلا سے انہیں نفرت محسوس ہوئی، مگر فی الحال اس سے بدلے سے بڑھ کر قبیلے کی حفاظت تھی، تبھی مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ وہ واپس تو لوٹ آئے مگر دیر ہو چکی تھی۔ جلال ان کے کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر قبیلے پر قبضہ کر چکا تھا۔ ان کے ساتھ صرف چند سپاہی تھے جن پر جلال نے جلد قابو پا لیا۔ سب سے بڑھ کر اس کے قبضے میں ملکہ زلیخا تھیں، جن کے باعث بادشاہ ربیع پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نہیں تھی وہ آپ کی محبت کے لائق۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اس راہ پر قدم سوچ سمجھ کر بڑھائیے گا، ہر کسی کو منزل آسانی سے نہیں ملا کرتی، اور آپ نے تو دل بھی اس سے لگایا جو ان کا خون ہے، جنہیں محبت، دوستی، وفا کچھ راز نہیں۔ بادشاہ ربیع نے ساری محبت انہیں بتائی۔ حاجب کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بابا جان؟ آخر لیلا کا ماضی سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے؟ حاجب نے سنجیدگی سے ان سے پوچھا۔ بادشاہ ربیع کو لگا آج اگر وہ انہیں ماضی سے متعارف نہ کرواتے تو وہ کبھی خود کو سنبھال کر یہ جنگ نہ لڑ پاتا۔ ہم نے وہی کیا جو ایک بادشاہ کو کرنا چاہیے تھا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارا کیا ایک فیصلہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں اتنی اذیتیں لے آئے گا۔ بادشاہ ربیع کے چہرے پر ماضی کی گرد نے دھول سی جما دی تھی، جبکہ شائق، ساشا اور حاجب ساکت سے رہ گئے تھے۔ حاجب بہت دیر بعد خود کو سنبھال سکا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں بابا جان، غلطی ہماری تھی۔ ہم نے غلط جگہ دل لگایا، اپنی محبت ایک بے حس پر خرچ کر دی۔ مگر آپ فکر مت کریں، ٹھوکر لگ کر ہی صحیح مگر ہم سنبھل چکے ہیں۔ جس نے ہمارے اپنوں کو اذیتیں دی ان سب کے حساب دینے کا وقت ہو چکا ہے۔ حاجب کا لہجہ قہرناک تھا، مطلب تباہی قریب تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شائق، بادشاہ ربیع اور ملکہ زلیخا کو حاجب نے آرام کرنے کا کہا اور خود کہیں نکل گیا، جبکہ شائق بھی باہر نکل آیا تھا۔ ساشا باہر آئے تو شائق کو ایک جانب کھڑا دیکھ کر اس تک چلی آئی۔ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں شائق؟ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ساشا نے اسے تسلی دینے کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنا دکھاوا بند کرو ساشا بیگم۔ شائق اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتا غصے سے اس کی طرف مڑتے دھاڑا۔ شائق؟ اس کے لہجے میں موجود نفرت پر ساشا ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے آج تک ساشا سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو اور صاف صاف اپنا مقصد بتاؤ۔ شائق نے انگلی اٹھاتے اسے روکا۔ کون سا مقصد؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ساشا نے حیرانی اور پریشانی کے سنگ اسے دیکھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہے۔ ہاں، معصومیت کا یہ ڈھونگ کسی اور کے سامنے رچانا ساشا بیگم۔ تم بھی تو اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو جس نے میرے یار، میرے بادشاہ کو دھوکہ دیا۔ اس کا سب سے قریبی تعلق تم سے ہی تھا نا، تو تم کیسے انجان ہو سکتی ہو اس کی سازش سے؟ شائق کو رہ کر لیلا پر غصہ آ رہا تھا، اور جتنا اس پر غصہ آ رہا تھا اتنا ہی بدگمان وہ ساشا سے ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی لیلا نے یہ سب کیوں کیا، میں ہر چیز سے انجان تھی شائق، میرا یقین کریں۔ ساشا کی خوبصورت آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ تم کہو گے اور میں مان لوں گا، بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ ایسی ہی معصومیت دکھا کر تمہاری لیلا نے میرے بادشاہ حاجب کو بے وقوف بنایا تھا۔ شائق کا دل و دماغ اس وقت کچھ بھی سوچ پانے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ آپ ہی بتائیں شائق، میں یہ سب کیوں کروں گی یا لیلا کی مدد کیوں کروں گی؟ آخر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ ساشا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ جس سے اس سے سب سے زیادہ محبت کی وہی اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم، یہ تم بہتر جانتی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں تم سے اپنا رشتہ بھول جاؤں مجھے سچ جاننا ہے۔ شائق نے سرد انداز میں پوچھا۔ میں اپنی صفائی نہیں دے سکتی کیونکہ آپ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ساشا نے چند پل اسے بغور دیکھا۔ وہ جان چکی تھی یہاں کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ کہنے کے لیے کچھ ہوگا تو کہو گی نا۔ تم دونوں ایک جیسی ہو، دھوکے باز، فراڈ، بس ہمیں ہی سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ شائق کا ایسا انداز ساشا کے لیے بالکل نیا تھا اور تکلیف دہ بھی۔ میں کیسی ہوں کیسی نہیں یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ صفائیاں وضاحتیں وہاں دی جاتی ہیں جہاں مقابل سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ تو پہلے ہی مجھ پر دھوکے بازی کا الزام عائد کر چکے ہیں، ساشا نے ٹوٹے لہجے میں کہا، جس پر شائق کا دل کانپا تھا مگر وہ بے حس بن گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے ساشا بیگم، ورنہ میں نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ شائق نے بنا اسے دیکھے کہا تو ساشا تلخ سا مسکرا دی۔ بہتر، جا رہی ہوں میں۔ آپ سے محبت کرنا شاید میری غلطی تھی۔ یاد رکھیے گا مجھے اپنی زندگی سے نکالنے والے آپ ہیں۔
اب بلائیں گے بھی تو واپس نہیں لوٹوں گی۔ ساشا اپنا اجڑا دل اور بکھری ساتھ لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شائق نے جاتی ہوئی ساشا کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر اسے دیکھ لے گا تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا اس کی محبت اس کی وفاداری پر غالب آئے۔ اس کے نزدیک ساشا گنہگار تھی، کیونکہ وہ لیلا کی دوست تھی اور اس کے ہر کام میں برابر کی شریک بھی۔ شائق، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حاجب نہ جانے کب لوٹا تھا۔ شائق جہاں کا تہاں کھڑا تھا، تبھی حاجب نے اس کے قریب آ کر اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بادشاہ حاجب، آپ کہاں گئے تھے؟ شائق خود کو سنبھال کر مڑتے ہوئے بولا، کہیں نہیں، چلو اندر اور آرام کرو، خواہ مخواہ خود کو سوچو میں مت الجھاؤ۔ وہ حاجب تھا جو خود کو سنبھالنے کا وصف جانتا تھا۔ جی بہتر، آپ بھی کچھ دیر آرام کر لیں۔ شائق اس کی بات سے اختلاف بھلا کیسے کر سکتا تھا؟ ساشا کہاں ہے شائق؟ حاجب نے یہاں وہاں گردن گھماتے پوچھا۔ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے، شائق تلخی سے بولا تو حاجب اس کے لہجے پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا کہاں ہونا چاہیے انہیں؟ حاجب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنے جیسے دھوکے بازوں کے درمیان۔ زمزمہ قبیلے کے جنات کبھی بھی ہم سے مخلص نہیں ہو سکتے، یہ سمجھ آ گئی ہے مجھے، شائق نے اسی انداز میں جواب دیا، جبکہ اس کی بات سمجھتا حاجب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ ہرگز مت کہنا شائق کہ تم نے ان سے کچھ ایسا ویسا کہا ہے جس پر وہ چلی گئی ہیں، حاجب نے سرد انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے شائق؟ کیا بے وقوفی ہے یہ؟ تم نے ساشا کو کس کی گناہ کی سزا دی ہے؟ کیا غلط کیا تھا انہوں نے جو تم نے انہیں دھوکے باز قرار دے دیا؟ حاجب نے اسے آڑے ہاتھوں میں لے لیا تھا، وہ لیلا کی دوست تھی، بادشاہ حاجب اس سے لیلا کی جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ معصوم ہو؟ شائق نے اپنا نظریہ بیان کیا تو حاجب تیش سے اسے گھور کر رہ گیا۔ پہلی بات، ملکہ لیلا، بات کرتے وقت بھولو مت کہ لیلا اب بھی ہمارے نکاح میں ہے اور تمہاری ملکہ ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ذکر کرتے وقت اپنے لہجے کا دھیان رکھنا۔ حاجب نے جس انداز میں کہا، شائق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا تھا وہ جس نے دھوکہ دیا اب بھی اس کی عزت کی پرواہ کر رہا تھا؟ دوسری بات، ساشا تمہارے نکاح میں 1 سال سے تمہارے سامنے رہی ہے، اگر انہیں تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو وہ کب کا دے چکی ہوتی، مگر وہ تو سرے سے ہر چیز سے لائم تھی، اس کے باوجود تم نے انہیں اس جرم کی سزا دی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ حاجب نے اسے اچھی خاصی سنائی تھی۔ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی شائق، بہت غلط کیا تم نے۔ حاجب نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہا بادشاہ حاجب جو کچھ آپ کے ساتھ ملکہ لیلا نے کیا، میں پاگل ہو گیا تھا، دل سے ہرا تھا سب کو تباہ کر ڈالوں۔ شائق بے بسی سے بولا، ہمیں تمہاری خود سے محبت پر شک نہیں ہے شائق، ہم جانتے ہیں تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہماری وجہ سے باقی رشتوں کو نظر انداز کر دو۔ رہی بات ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اس کا بدلہ کیسے لینا ہے یہ جانتے ہیں، تمہیں خود کو ٹھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجب نے اس کا شانہ تھپتھپاتے کہا، چلو سو جاؤ جا کر اور کل جا کر اپنی بیوی کو واپس لے کر آنا، ہم کسی بھی بے قصور کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ حاجب نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ شائق نے سوچ لیا تھا وہ ساشا کو واپس لے آئے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ ساشا کا دل توڑنے کا ارتکاب کر بیٹھا، اور دل جب ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کا جرم قابل معافی تھا یا نہیں، انہیں یہ طے کرنا ساشا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سردارنی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ساشا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب خاتمہ نے آ کر اسے پیغام دیا۔ کون ہے؟ لیلا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں سردارنی، کوئی نقاب پوش جنی ہے جو آپ کا نام لے کر ملنے کو کہہ رہی ہے۔ خاتمہ نے خود کو انجان ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے اندر۔ لیلا نے آنے کی اجازت دی تو خاتمہ سر ہلاتے وہاں باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں ساشا وہاں پہنچی جس نے چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ لیلا نے اسے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی مگر پہچان نہیں سکی۔ وہی دوست جس کے دوست نے اسے بھی دھوکے میں رکھا۔ ساشا نے اپنا نقاب گرایا تو لیلا چونکی۔ اس کا شکوہ سن کر لیلا اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ ساشا، تم کب آئی؟ کہاں تھی تم اور اتنے عرصے بعد تمہیں میری یاد آئی؟ لیلا سب بولتی پرجوش تھی، اس کی سمت بڑھی جب ساشا ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئی۔ بس لیلا، میں سمجھتی تھی میں تمہاری سب سے اچھی دوست ہوں، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، مگر مجھ پر اب جا کر انکشاف ہوا کہ میں تو تمہارے نزدیک کچھ تھی نہیں سوائے ایک بے وقوف جنی کے۔ ساشا نے شکوہ کیا۔ میں جانتی ہوں تم سب چھپانے پر مجھ سے ناراض ہو، مگر میں مجبور تھی، مجھے خود نہیں پتا تھا میں یہ سب کب اور کیسے کروں گی، بس سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ لیلا نے اس کی ناراضگی دور کرنا چاہی۔ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا لیلا، تم شاید بھول رہی ہو تم نے کس کے ساتھ یہ سب کیا۔ حاجب تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ساشا نے اسے انجام سے خبردار کرنا چاہا۔ حاجب زندہ ہے؟ مگر میں نے تو اسے مار دیا تھا، لیلا نے چونک کر پوچھا۔ وہ زندہ ہے لیلا، انہوں نے عشق کیا تھا تم سے، مگر تم نے کیا کیا؟ انہیں جو دھوکہ تم نے دیا اس کے بعد وہ نہ جانے کیا کریں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ کوہ کاف کے شہنشاہ ہیں۔ ساشا نے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ وہ اگر کوہ کاف کا شہنشاہ ہے تو میں بھی زمزمہ کی سب سے طاقتور جنی ہوں۔ اس کے عشق کو اس پر عذاب بنا دیا تھا میں نے۔ محبت کی راہ پر قدم دھر کر جو غلطی اس نے کی تھی اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ آخر کیوں ہے تمہیں ان سے اتنی نفرت؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کا عشق بھی تمہارے دل نہ پگھلا سکا؟ ساشا نے ساکت ہوتے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ساشا، ہمارے قبیلے کی جو حالت تھی اس کا ذمہ دار کرتاز قبیلہ تھا۔
ان کی وجہ سے ہم نے یتیموں کی سی زندگی گزاری، پھر بھی تم پوچھ رہی ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیلا نے نفرت سے کہا۔ تم کچھ نہیں جانتی لیلا، تم نے انہیں اس گناہ کی سزا دی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ کوئی قصوروار نہیں ہے کرتاز قبیلے میں، خاص کر بادشاہ ربی، ملکہ زلیخا اور حاجب تو بالکل بے قصور ہیں۔ ساشا نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ یہ تم کہہ رہی ہو ساشا؟ سب جانتے ہوئے بھی لیلا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہاں لیلا، یہ سب میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں ہی سب جانتی ہوں، جو کچھ ماضی میں ہوا وہ بھی اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی۔ ساشا کے انداز پر لیلا بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ ماضی کا لفظ سن کر لیلا کے کان کھڑے ہوئے تو اس کے سوال پر لیلا ایک بار پھر ماضی کے اوراق پلٹنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماضی۔ آپ کی یہ خوشبو ہماری کمزوری بن گئی ہے تالیہ، جس دن میں اس خوشبو کو محسوس نہ کروں زندگی ادھوری لگتی ہے۔ تالیہ کی مشکبو زلفیں ہوا سے لہرا کر اس کے چہرے سے ٹکرائیں تو وہ بے ساختہ بولا، اور ہمیں جو آپ نے اپنے لہجے، اپنی آواز کا دیوانہ بنا رکھا ہے اس کا کیا؟ تالیہ نے سر گھما کر بے بسی کے سنگ خود سے کچھ دور بیٹھے شمعون سے پوچھا۔ آپ کا میرا دیوانہ ہونا میرے لیے کس خوش بختی کی بات ہے، کاش میں آپ کو بتا پاتا۔ آپ نے مجھے چاہا ہے، یہ کسی اعزاز سے کم تھوڑی ہے۔ وہ شہزادی تھی نہ صرف کوہ کاف کی بلکہ شمعون کی دل و روح کی بھی۔ تالیہ اتنی محبت ملنے پر اس کے شانے پر سر رکھ گئی۔ وقت بہت تیز رفتاری سے گزرنے لگا تھا، یا شاید ان دونوں کو یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا محبت میں سود و زیاں گزرتے وقت کی رفتار سب جیسے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو صرف ان کی محبت۔ شمعون، ہم آخر کب تک آپ سے کیوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ یہ بات اگر ہمارے بھائیوں یا بابا جان کو پتہ چل گئی تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ وہ دونوں زمانے کے تمام حد بندیوں سے دور محبت نگر میں گم تھے جب تالیہ نے شمعون کے شانے سے سر اٹھاتے پوچھا۔ میں جانتا ہوں تالیہ، آپ چاہتی ہیں ہم آپ کے بابا اور بھائیوں کو سب بتا دیں، مگر آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ ہم دونوں کی محبت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ شمعون نے بے بسی سے بولا۔ ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، ہمیں ایک کوشش تو کرنی چاہیے نا، تالیہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ آپ کو علم ہے نا تالیہ کہ میں ایک عیسائی جن کا بیٹا ہوں اور آپ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے گھرانے میں مذہب کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے آپ کو، پھر بھی آپ امید کر رہی ہیں کہ آپ کے بابا اور بھائی اپنی اکلوتی شہزادی کے لیے مجھے قبول کریں گے؟ شمعون خوش فہم نہیں تھا، وہ اس دلکش شہزادی سے محبت تو کر چکا تھا مگر جانتا تھا اس محبت کی منزل ہرگز آسان نہیں ہوگی۔ مانتی ہوں کہ آپ کے بابا غیر مسلم جنسات ہیں، مگر آپ تو نہیں نا، آپ بہت پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب ایک باایمان مسلمان ہیں۔ تالیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہاں تالیہ، یہ سچ ہے، مگر ہمارا اعتبار کون کرے گا؟ اور درمیان میں صرف مذہب کی دیوار ہوتی تو میں پھلانگ لیتا، مگر سب سے بڑی دیوار یہ ہے کہ آپ ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہیں، کوہ کاف کی شہزادی ہیں، اور میں غیر مسلم قبیلے کا فرد ہوں۔ شمعون کو خود پر افسوس ہو رہا تھا، آخر کیوں وہ تالیہ کو اس راہ پر اتنی آگے لایا؟ تو کیا اس سب کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا ہماری محبت ہمیشہ یوں ہی بے نام رہے گی؟ تالیہ کے سوال پر شمعون کے چہرے پر سوچوں کی پرچھائی ابھری۔ آپ ہم سے نکاح کر لیں شمعون، نکاح ہو جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، پھر ہمارے رشتے پر بھی کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تالیہ نے اگلے ہی پل جو منصوبہ پیش کیا وہ شمعون کو چونکانے کو کافی تھا۔ مگر تالیہ؟ ہاں شمعون اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر یوں بنا اس کے باپ کی اجازت کے چوری چھپے نہیں۔ مان جائیں شمعون، اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ہماری بات ماننا ہی ہوگی، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کو ہم سے محبت تھی ہی نہیں۔ تالیہ نے اسے جذباتی کرنا چاہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ تالیہ، مجھ سے جو مرضی کہہ لے، مگر دوبارہ میری محبت پر شک مت کریے گا۔ شمعون نے اسے گھورا جس پر وہ کھلکھلا دی۔ تو مطلب آپ کو قبول ہے؟ تالیہ نے شرارت کے سنگ اسے دیکھا تو شمعون مسکرا کر سر ہلا گیا۔ وہ دونوں وہیں سے سیدھا ایک نیک جنزادے کے پاس گئے جو انسانی دنیا میں مسجد کی امامت کا کام بھی کرتے تھے۔ اگلی کچھ دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک اٹوٹ رشتے میں بندھ چکے تھے۔ تالیہ جس وقت محل واپس لوٹی ہیں اس کے چہرے پر ایک البہی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس سے دیکھنے والا کتنے ہی لمحے دیکھتا رہ جائے۔ کیا بات ہے تالیہ، بہت خوش لگ رہی ہیں آپ، کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ وہ محل پہنچی تو اس کی سب سے پہلی ملاقات شہزادے ربی سے ہوئی۔ ایسے ہی سمجھ لیں بھائی، آج ہم بہت خوش ہیں۔ تالیہ چہک کر آگے بڑھتی ان کا بازو تھام کر انہیں گھما گئی۔ ارے بھائی کی جان، بتائیں تو صحیح ایسی کون سی خوشی کی بات ہے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں؟ شہزادے ربی رک کر اس کے گال کھینچتے بولے، وہ آج ہم نے کبوتر کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے پہلی بار، وہ بہت پیارے تھے۔ آنکھیں پٹ پٹ آتے معصومیت سے کہا تو شہزادے ربی ہنستی۔ انہیں تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش اور دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ اتنی سی بات پر آپ اتنا چہک رہی ہیں، کوئی حال نہیں ہے آپ کا۔ شہزادے ربی نے ان کی ناک کھینچی۔ آپ یہ سب چھوڑیں بھائی، یہ بتائیں آپ کی تاج پوشی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ تالیہ ان کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو بولی۔ بس سب تیاریاں مکمل ہیں، دن بھی تو صرف کل کا رہ گیا۔ شہزادے ربی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور آپ کی ہونے والی ملکہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کیا ملاقات نہیں ہو رہی آج کل ان سے؟ تالیہ نے زلیخا کا نام لے کر انہیں چھیڑا۔ ہونے والی ملکہ تو آپ کو تب دکھائی دیں شہزادے صاحبہ جب آپ محل میں دکھائی دیں، آپ تو خود عید کا چاند ہو چکی ہیں۔ زلیخا کی آواز پر تالیہ ہنستی ہوئی مڑی۔ آپ تو ابھی سے ظالم بھابھی بننے کی تیاری
کرنے لگی ہونے والی بھابھی صاحبہ۔ تالیہ نے اسے چھیڑا جس پر وہ ہنس دی۔ آپ جیسی بے وفا نند ہو تو بھابھی کو ظالم تو بننا پڑے گا نا، خود یاد کریں کتنے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری۔ زلیخا نے محبت بھرا شکوہ کیا تو تالیہ ہنس دی۔ اچھا بابا ہمارا قصور ہے، مگر آپ تو جانتی ہیں ہمیں انسانی دنیا میں جا کر پڑھائی بھی کرنا ہوتی ہے، اسی سبب میں کئی بار وقت کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ تالیہ نے اس کے ہاتھ تھامتے محبت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم آپ کا قصور معاف کر سکتے ہیں، مگر آپ کو ایک شام ہمارے نام کرنی ہوگی، ہمیں اپنا زیادہ سا وقت دیں گی تو ہی معافی کا سوچا جا سکتا ہے۔ زلیخا نے اسے معاف کرنے کی شرط رکھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ تالیہ سر اس بات میں ہلا گئی جس پر ان دونوں کے چہروں پر حسین مسکان ابھری۔ دلکش حسیناؤں، آپ دونوں اپنی گفتگو میں ہمیں سرے سے نظر انداز کر چکی ہیں۔ شہزادے ربی نے انہیں چھیڑا جس پر وہ چیمپ گئی۔ یہ تو آپ نے واقعی غلط کیا زلیخا بھابھی، آپ جانتی ہیں ہمارے بھائی کو آپ کو خود سے زیادہ اہمیت کسی اور کو دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تالیہ نے زلیخا کو تنگ کرنا چاہا جس پر وہ سر جھکا گئی۔ بھائی اب اپنا وقت لے سکتے ہیں، میں فی الحال کباب میں ہڈی ہرگز نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں چلتی ہوں۔ تالیہ ہاتھ ہلاتے وہاں سے بھاگ گئی۔ ہاں جی محترمہ، ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں، یہاں تک کہ ہماری طرف دیکھا تک نہیں آپ نے، شہزادے ربی نے شکوہ کیا۔ ربی آپ بھی نہ، زلیخا ان کے شکوے پر سوائے سرخ پڑنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔